والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب ہاتھی والوں کا واقعہ تھوڑا سا ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کیا تھا، کیونکہ یہی اس کا پورا لب لباب ہے، اور یہ سورہ ایک بہت پیارا میسج کنکلوژن دیتا ہے، انشاءاللہ کنکلوژن کو بھی آخر میں ہم دیکھیں گے، ورنہ ہوتا ہے بہت سے قصص اور واقعات سن کے ہم کیا اچھے قصے تھے، کیا اچھے واقعات تھے، اور اس کے بعد کیا واقعات ہی رہ گئے۔ اس سے کچھ کنکلوژنس نکالنا پڑے گا، کچھ اسٹوریز سے کچھ نہ کچھ ڈرائیو کرنا پڑے گا جس سے ہم نصیحتیں حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ تو آئیے، اصحاب الفیل کون تھے؟ تو یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہوا۔ اس معاملے میں بہت سارے تاریخ مطلب ہسٹورینس نے، مورخین نے اس کی نقل کیا، اور بہت سارے مفسرین نے بھی نقل کیا۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے واقعہ یوں تھا کہ یمن جو تھا، یمن کے اوپر حبشیوں نے، مطلب ابیسینین جو امپائر تھا، نجاشی جن کے بادشاہوں کا نام تھا، نجاشی کو ایک شخص کا نام نہیں، نجاشی سلاطین کا بادشاہوں کا نام تھا، مغل ہے، کوئی ایک بادشاہ نہیں، کئی بادشاہ۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا، جو ایتھوپیا یا ابیسینیا جس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا، حبش کہا جاتا تھا، آج ایتھوپیا اس ملک کا نام جدید دور میں، وہاں کا یہ بادشاہ تھا، اور اس نے اپنے گورنر جس کا نام ابرہہ اشرم اس کا نام تھا، اس گورنر کا، اس گورنر کو جو ہے یمن کی طرف بھیجا، اس لیے کہ یمن پہ بہت سارا عیسائیوں پر ظلم ہوا، چونکہ یہ عیسائی تھے، انہوں نے ایک فوج بنا کر بھیجی۔ جب ابرہہ وہاں پہنچا، اس نے جا کر جو ہے یمن کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں کی پرانی حکومت جو بت پرست بھی تھی ان کو نکال کھدیڑا اور وہاں سے ہٹا دیا۔ اور یہاں آپ سمجھ لیجئے یمن جو تھا وہ ابیسینین امپائر کا، حبش کے بادشاہ کا ایک سلطنت کا حصہ، پارٹ آف امپائر بن گیا۔ اب ہوا یوں کہ حبش کا جو بادشاہ نجاشی تھا، جن کا ٹائٹل تھا، یاد رکھیے آپ کے زمانے میں جو نجاشی تھا وہ الگ تھا، یہ اس سے پہلے کا تھا۔ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کو تھوڑا سا جو ہے ابرہہ سے تھوڑی ناراضگی تھی، اس لیے کہ ابرہہ نے جب وہاں گیا تو اس بادشاہ نے 2 لوگوں کو وہاں بھیجا تھا جنگ کے لیے، سپہ سالار بول کر۔ ہوا یہ کہ لڑائی کے بعد جب بت پرستوں کو ہٹا دیا گیا، عیسائی حکومت آ گئی، تو یہ آپس میں دونوں لڑ پڑے، اور پہلا گورنر جو تھا بادشاہ کا محبوب تھا، اس کو ابرہہ نے ختم کر دیا اور خود کی حکومت جما لی، لیکن اسے پتا تھا کہ میں اکیلے حکومت نہیں کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس نے کیا کیا، مطلب نجاشی سے بغاوت نہیں کی۔ نجاشی ناراض ہوا، کہا کہ تم نے ایسا کیا، ایک کو مار دیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور کہا کہ میں تم پر چڑھائی کروں گا، مطلب نجاشی نے کہا میں تم پر چڑھائی کروں گا، تم پہ حملہ کروں گا، تمہاری زمین کو اپنے پیروں تلے رون دوں گا، اور تمہارے بال جو ہے نکالوں گا اپنے ہاتھ سے، مطلب تم کو لوگوں میں لا کر ذلیل کروں گا۔ ابرہہ چونکہ ایک ہوشیار انسان تھا، وہ جانتا تھا میں خود اکیلے اس حکومت کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، اس نے فوراً کیا کیا، ایک ٹوکرا لے کر اس میں مٹی بھری یمن کی، اس کو پیک کرا، اور اپنے بال خود ہی منڈوا دیے، اور ایک تھیلی میں ڈال کر بادشاہ کو بھیج دیا جو ہے نجاشی کو، اور کہا کیا بادشاہ سلامت، یہ حاضر ہے میری زمین آپ کے پاس، اسے اپنے پیروں تلے لے لیجیے، اور یہ حاضر ہے میرے بال آپ کے لیے، جو آپ چاہتے ہیں آ کر یہاں کریں۔ تو نجاشی بھی خوش ہو گیا کہ نہیں، یہ بغاوت اس کی میرے خلاف نہیں تھی، صرف میرے گورنر کے خلاف تھی۔ بہرحال اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اب ابرہہ نے یہ سوچا کہ اب ہائر اتھارٹی تھوڑی سی ناراض تھی، تو خوش کیا جائے۔ اس نے نجاشی کو لکھا کہ میں ایک ایسا گرجا بناؤں گا، کیونکہ عیسائی تھے، یہ گرجا چرچ، کہ جس کی مثال جو ہے دنیا میں نہیں ملے گی، اور میں اس کو خوب جو ہے سجاؤں گا، بہت بڑا بناؤں گا، اس نے وعدہ کیا۔ اور حبش کے بادشاہ نجاشی کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو ہے، جن کو نیگس کہا جاتا ہے انگلش میں، نجاشی کہا جاتا ہے عربی میں، ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا، بہت وسیع، بہت چوڑا تھا، اور اس میں بہت قسم کے جھاڑ وغیرہ اس نے لگائے، نہریں جاری کی، اور اتنا اونچا اس گرجا کو بنایا، اتنا ہائٹڈ بنایا کہ عرب لوگ اس کو کہنے لگے، جو ہے جس کے تعلق سے آتا ہے خلیس بول کر عربوں نے اس کا نام رکھا، خلیس عربی میں کہتے ہیں جو بہت اونچا ہو، جس کو دیکھنے کے لیے گردن کو اوپر اٹھانا پڑتا، مطلب وہ اتنا اونچا چرچ تھا کہ ایک اس میں نظر میں نہیں بھرتا تھا، جس کو دیکھنے کے لیے اوپر دیکھنا پڑتا تھا، ہائٹ کی طرف دیکھنا پڑتا تھا، تو عرب اس کو جو ہے خلیس کہنے لگے، اتنا اونچا بنایا، اور اس کی شہرت آس پاس کے علاقے میں ہونے لگی۔ اب ابرہہ نے یہ سوچا کہ مشرکین مکہ جو بت پرست تھے، اب تک یاد رکھیے مشرکین مکہ وغیرہ کے ٹرمز بہت اچھے تھے، ابھی کوئی اختلاف جھگڑا نہیں، مشرکین مکہ جو بت پرست ہے، وہاں جو ہے ہر سال حج ہوتا ہے، لوگ آ کر وہاں جمع ہوتے ہیں، جس سے قریش کی چودراہٹ بھی باقی رہتی ہے، صدارت بھی باقی رہتی ہے، اور تجارت بھی چلتی ہے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو دنیا میں نام کہ ارے کعبے کے متولی، دوسرا فائدہ ہے کہ حج کو لوگ آ رہے تو بزنس، دیکھیے لوگ جہاں آتے ہیں بزنس وہاں پنپ جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹیمپرری بھی اگر لوگ کہیں آتے تو بزنس پنپ جاتے ہوتے ہی نہیں ہوتے۔ ایک شادی آپ نے رکھی، 4 گھنٹے کی شادی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے لوگ بیچنے کچھ چیزیں آ جاتے ہیں، بچوں کو بیچنے کے لیے پگے والا آ گیا، آئس کریم بیچنے والا آ گیا، ٹھنڈا بیچنے والا آ گیا،
جہاں لوگ ہوں گے ظاہر سی تجارت پنپتی اور پھولتی اور پھلتی. اور قریش کو پتا تھا کہ ان کی چودراہٹ کی وجہ یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ہماری تجارت کی وجہ بھی اللہ کا گھر ہے، ان کو پتا تھا اسے. تو ابراہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ایک سسٹم چالو کروں اور قریش کو بت پرستوں کو بھی دعوت دوں اور ساتھ میں جو ہے عیسائیوں کو بھی دعوت دوں کہ تم جیسے حج کو وہاں جاتے ہو، طواف کرتے ہو اس گھر کا، یہ گرجا پہ بھی آ جایا کرو اور اس کا بھی طواف کر لو. اس کا بھی اس نے ایک حج شروع کرنے کی کوشش کی، سمجھا؟ اور اس نے یہ طے کیا کہ یہاں بھی حج کیا جائے گا، وہاں بھی حج کیا جائے گا. حج مطلب زیارت کرنا، نکلنا ہے کسی مقام سے کسی کی زیارت کے لیے. تو وہ سفر کے لیے اس نے کہا یہ بھی ایک وہ ہے، اور اس نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ حج کے لیے وہاں بھی جاؤ، یہاں بھی آؤ. اب ہوا یہ کہ قریش کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ابراہ نے جو ہے اس طرح کی جسارت اور جرت کی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا جو کہ گرجا ہے، چرچ ہے، اور اس چرچ کی طرف دعوت دے رہا ہے لوگوں کو آ کر کے اس کی زیارت کرے، اس کے اندر حج جیسا ہم کرتے وہ کریں. ان کو بڑا غصہ آیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو ہے جس کو جو ہے مقاتل بن جو ہے سلیمان جو ہے یہ لکھتے ہیں اس کے تعلق سے کہ قریش کے کچھ نوجوان جن کو بہت غصہ آیا کہ ارے اس نے یہ ہمت کی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک اور کعبہ تعمیر کر دی. تو وہ وہاں سے نکلے اور زیارت کے لیے وہاں پہنچے، مطلب اس نیت سے کہ دیکھے، بلکہ نیت کچھ اور تھی، ارادہ یہ بتایا کہ ہم زیارت کے لیے آئے، اور اجازت مانگی کہ اس گرجا میں ہم رہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب زائرین کہیں سے بھی آتے ہیں وہاں رکنا پڑتا ہے کسی بھی چیز کی زیارت کو. انہیں رکنے کی اجازت دی گئی، وہاں وہ رکے. رکنے کے بعد ایک حرکت یہ کی کہ چونکہ ان قریش کے نوجوانوں کو چڑ تھی اور نفرت تھی کہ ابراہ نے ایسی حرکت کیسے کی کہ ہمارے کعبے کے مقابلے میں اس نے بھی ایک گھر کھڑا کر دیا. انہوں نے وہاں غلاظت کی اور توڑ پھوڑ مچا دی، رات میں گندگی پھیلا دی اور توڑ پھوڑ کر دیا، نقصان پہنچایا گرجا کو، چرچ کو. اور گرجائیں آپ جانتے کیسے ہوتے ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، فلاں ہوتے ہیں، اور بہت قیمتی اشیاء اس میں رکھی جاتی ہیں. مساجد کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے اور بہت ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں. اور حدیث میں منع بھی ہے کہ بہت زیادہ آرائش زیبائش کا، ضرورت کی چیزیں بالکل لگائی جو لگتی ہے، زیبائش آرائش سے منع کیا. بہرحال انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کر دی. تو یقیناً کچھ نہ کچھ قیمتی، اور جب بادشاہ نے کوئی چیز بنائی ہے تو وہ ایک اعلیٰ چیز ہوتی ہے، بہت اعلیٰ چیز ہوتی ہے. توڑ پھوڑ مچا دی، اور توڑ پھوڑ مچا کے صبح اٹھ کر رفع دفع ہو کے بھاگ گئے وہاں سے. جب ابراہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا اور اس کے سپاہیوں نے بتایا، جو لوگ وہاں تھے جنہوں نے دیکھا قریش آئے رات میں ہوا، ان کو پورا شک ہوا کہ قریش کے نوجوانوں نے کچھ نہ کچھ تماشا کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ ان کو اپوزیشن لگ رہا تھا. تو انہوں نے جو ہے ابراہ کو یہ بات بتائی. ابراہ اشرم کو جو ہے بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ قریش کے نوجوانوں نے میرے منصوبے کو بیکار کیا یا میرے گرجا کو، چرچ کو خراب کرنے کی کوشش کی، لہٰذا اب میں بدلہ لوں گا قریش. اور بدلہ یہ ہوگا کہ اب حج صرف ایک ہوگا، خانہ کعبہ کا نہیں، میرے گرجا کا، میرے چرچ کا. اور اس نیت سے وہ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے نکلا کہ میں جا کر کعبے کو دھاڑ دیتا ہوں، کعبہ ڈھہ جائیں گا تو ان کی آخر اربوں کے ٹھکانے آ جائیں گی، قریش کے ٹھکانے آ جائیں گے، اور اگلی بار یہ حرکت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ابراہ جو تھا یہ حبشی تھا، افریقن تھا. تو کہا ان کی عقل بھی ٹھکانے آ جائیں گی پورے عربوں کی، اور ساتھ میں جو ہے میرے گرجا کا مقام بڑھ جائیں گا، اور قریش کی چودراہٹ بھی ختم اور قریش کی تجارت بھی ختم. مطلب عزت بھی ختم. عزت کیوں تھی قریش کی؟ کعبے کے متولد. اور ان کی چودراہٹ بھی ختم اور تجارت بھی ختم، دونوں نیت تھی. وہ ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا، جس لشکر میں اس نے جو ہے اس کو نجاشی بادشاہ نے گفٹ میں کچھ ہاتھی دیے تھے، کیونکہ عرب کے کسی علاقے میں ہاتھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو رہنے جیسی حالت ہوتی ہی نہیں، پانی اور کھانا جو سے لگتا ہے. تو اس نے بھیجا تھا جس میں ایک ہاتھی کے تعلق تذکرہ تھا، بہت موٹا تازہ تھا، وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا، جس کا نام محمود آتا ہے، محمود نام رکھا تھا. ٹھیک ہے، اس نے سب سے بڑا ہے، وہ سب سے موٹا تازہ ہاتھی تھا، اور بہت بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ عرب نے ہاتھی دیکھا تھا، کچھ لوگوں نے جو سفر کر کے جاتے تھے، اتنا بڑا ہاتھی تو انہوں نے بھی نہیں دیکھا. اور اس کے سپورٹ میں اور 8 ہاتھی، ایک روایت میں آتا ہے 12 ہاتھی اس نے رکھے، مطلب 6 ادھر سے 6 ادھر سے، یا 4 ادھر سے 4 ادھر سے. اگر کسی کو کچھ آئیڈیا ہو کہ جنگوں میں ہاتھی کا استعمال کیسے ہوتا تھا، وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ہاتھی کا امپورٹنس جو وار میں ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کا ہی اگر ہم معاملہ لے لیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اکبر جو نامی بادشاہ تھا، مغل بادشاہ تھا، اس کی سب سے بڑی ہاتھیوں کی فوج تھی کی دنیا کے اندر. اور اتنے آرمڈ ایلیفنٹس وہ رکھتے تھے، اتنے زبردست وہ ہاتھی تھے. اور یہ جنگ کے لیے جو ہاتھی تیار کیا جاتا ہے یہ بہت الگ انداز سے، بچپن سے ان کی تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، ویسا پالا جاتا ہے کہ جب یہ جنگ میں جاتے ہیں
تو ایک تو فوج کو کھدیڑ دیتے جب گھستے ہیں، دوسرا یہ جو ہے لوگوں کو جو ہے سونٹ سے اور پیروں سے کچلتے ہوئے نکلتے ہیں، جس سے بہت نقصان، جیسے آج کے زمانے میں ٹینک سمجھ لیجیے، تو آرمرڈ ایلیفینٹس ہوتے تھے۔ تو بہرحال ابرہا کو جو گفٹ میں ہاتھی آئے تھے، اس نے سوچا جب خانہ کعبہ ڈھانے جاؤں گا، اب فوج چڑھیں گی ڈھائیں گی، اس زمانے بلڈوزر تو تھے نہیں، تو ہاتھی سے ڈبل فائدہ، ڈبل بینیفٹ، ایک تو سامنے والی فوج کو ڈرا دیں گے، کھدیڑ دیں گے، دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ کعبے کو بہت آسانی سے ڈھا دیں گے نا، ہاتھی سے بلڈوزر سے کھینچنا ہے، چین ڈالے اور اس نے زنجیریں لی تھی، ایک چین پتھر پہ ڈالا، کعبے کی ادھر ڈالا، کھینچ ڈالا ایک ہاتھی نے، اور ٹوٹ گئی وہ۔ تو یہ اس کی پلاننگ تھی، ڈبل کام جنگ میں بھی آیا، اور ہاتھی جنگ میں بہت نقصان پہنچاتے، یاد رکھیں، جیسا کہ فارسیوں سے جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی ہم جانتے ہیں صحابہ کو بہت نقصان ہاتھیوں نے پہنچا، بلکہ پہلے دن حال یہ تھا کہ شاید یہ ہار جاتا، بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایک بات سوچی کہ یہ ہاتھی ہے اور پورے مکمل طور سے وہ آرمرڈ ہوتے ہیں، ان کو پورا بختر ہوتا ہے، لیکن سون ان کی کھلی ہوتی ہے عام طور سے پیچھے سے، تو کہا ان کی سون کاٹنا ہی ایک حل ہے، ورنہ یہ ہاتھی تو بیکار کر دیں گے ہمارے کو۔ اور پھر صحابہ نے وہ کرنے سے پھر وہ جنگ میں غلبہ ہو، ورنہ ہاتھیوں نے جو ہے صحابہ کو جو ہے، مطلب ہاتھی بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے جنگ کے اندر، جس کے ساتھ ہے اس کے لیے فائدے مند ہے، جس کے خلاف ہے اس کے لیے نقصان دہ چیز۔ بہرحال وہ ہاتھی لے کر نکلا، جب وہ نکلا تو عربوں کو بھی غیرت اور حمیت آئی، ارے ایک حبشی آ کر جو یمن کا گورنر ایک تو ہم پہ مسلط ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کا احسان یہ کہ اس نے ہم کو بچایا چونکہ عیسائیوں کو ختم کیا جا رہا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ تو ایک شخص تھا جس کا نام ذو نفر تھا۔ ذو نفر قدیم زمانے میں، مطلب جو ہے ابراہہ سے پہلے جو حکومت تھی یمن کی لوکل حکومت، اس کے بادشاہ کا بیٹا تھا ذو نفر، اور اس کی اچھی جان پہچان تھی، حالانکہ بادشاہ ختم ہو گئے، لیکن ظاہر سی خاندان ختم بھی ہو جائے کسی کا، مال و دولت بادشاہ، تو چودراہٹ کچھ نہ کچھ ذہنوں میں لوگوں کے، اور ریلیشن شپ تو بہت اونچے اونچے باقی رہتے ہی، ٹھیک۔ تو اس نے کیا کیا، عربوں کو حمیت پہ جمع کیا، سارے یمنیوں کو کہ عربوں اٹھو اور یہ ان سے لڑو، یہ کیا ہے، یہ تو ختم کر دیں گے۔ تو اس نے ایک فوج تیار کی، ایک لڑائی ہوئی جس کو جو ہے خشعم نامی ایک مقام تھا، وہاں یمن میں ایک لڑائی ہوئی، اور جو ہے وہ لڑائی ہونے کے بعد جو ہے وہ معاملہ جو ہے یہ ہوا کہ ذو نفر ہار گیا، وہ جیت نہیں پایا، وہ ہار گیا۔ اس نے کیا کیا، ابراہہ نے اس کو ہرانے کے بعد اپنے پاس غلام بنا لیا، اس کو قتل نہیں کیا، اور کہا کہ اب تو راستہ بتائیں گا ہم کو جانے کا، یمن سے مکے تک جانے کا راستہ بتائیں گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مقام پہ یہ ہوا کہ جو ہے نفیل بن حبیب بول کر ایک شخص تھا، جس نے پھر یمنی نہیں قریش کے اور دیگر عربوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم کو اس سے ہم لڑنا پڑے گا ورنہ یہ ہم کو ختم کر دیں گا۔ پھر ایک فوج تیار ہوئی، مطلب دوسری جنگ ہوئی، ابراہہ نے اس کو بھی ہرا دیا، چونکہ ابراہہ ایک آرمڈ فوج کے ساتھ ساتھ ایک بہت جس کو کہیں گے ترتیب والی جو فوج ہوتی ہے جس میں نظم اور ضبط ہوتا ہے، اس فوج کا مالک تھا، مطلب یہ حکومت کی طرف سے فوج تھی، اور یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں جو قبائلی جیسا ہوتے ہیں نا، لوگ جمع ہو گئے لڑنا، ویسی فوج تھی، دونوں کو کھدیڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ جو ہے نفیل بن حبیب کو قتل کر دو، لیکن پھر سوچا یہ مکے تک راستہ بتانے میں اس سے زیادہ اچھا ثابت ہوں گا جو ذو نفر سے، اس لیے کہ ذو نفر تو یمنی تھا، یہ تو جو ہے عرب کے سارے علاقے کو جانتا۔ اس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا، غلام بنایا اور کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، راستہ بتاؤ۔ دو غلام اس کو مل گئے، فوج کو کھدیڑ دیا، وہاں سے نکلا، طائف پہنچا۔ جب مطلب اس کو اب تک دو بار لوگوں نے روکا، جب طائف پہنچا تو طائف کا جو قبیلہ تھا جو ہے جس کا نام جو ہے ثقیف آتا ہے، ثقیف نے ان سے معاہدہ کر لیا، چونکہ ان کو پہلے خبر مل گئی تھی کہ دو لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا ابراہہ نے، اب ہم اس کے سامنے کوئی ایک ترتیب وار فوج نہیں جما سکتے، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، لہٰذا انہوں نے صلح کر لی۔ اب وہاں سے بھی ابراہہ نکلا، طائف سے نکلا، چونکہ اب اس کا وہ جو ہے معاملہ ہو گیا تھا، اور جو ہے مقمص نامی ایک مقام جو کہ مکہ سے قریب ہے، وہاں جا کر اس نے پڑاؤ ڈالا، مطلب اگلے دن کعبے کو ڈھانا، ایک دن پہلے یا کچھ دن پہلے پڑاؤ ڈالا، جس کا نام مقمص تھا علاقے کا۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس کے کچھ جو ہے سپہ سالار وہ نکلے، اور جتنے عربوں کے راستے میں اونٹ بکریاں ملتے وہ تو کرتے تھے، اب قریش کے اونٹ اور بکریوں پہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کو اپنے پاس لے لیا، جس میں 200 اونٹ جو ہے مطلب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، آپ کے جو ہے اونٹ جو ہے وہاں جو 200 اونٹ وہ بھی اس میں تھے۔ اب قریش کا یہ حال تھا کہ قریش نے پلان ہی نہیں کیا لڑنے کا، اس لیے کہ قریش جانتے تھے کہ ان کے پاس لڑنے کی صلاحیت تھی، لیکن اتنا نہیں لڑ سکتے، تو اتنا ریزسٹنس دینا ان کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک حکومت کی طرف سے آیا تھا اور یہ صرف قبائلی لوگ تھے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم لڑنے کے لائق حیثیت میں نہیں ہیں، حالانکہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا قریش نے پھر ہمارا کیا اسٹانس ہوگا، آیا تو ہمارے شہر نا، مکے کو ہی توڑنے آیا ہے، اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری عزت، ہماری حکومت، ہماری ذہنی چودراہٹ، ہمارا بزنس سب مار کھا جائیں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ اس گھر کا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے اس کی حفاظت۔
قریش اس بات پہ متفق ہو گئے، کیونکہ ذہنی طور سے تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا سلوشن، بھاگ جاؤ، شہر چھوڑ دو، جو کرنا کریں گے، ہم آ جائیں گے، نہ لڑو نہ کرو. لڑکے ان کو لگ رہا تھا موتی ایک طرح سے، اس لیے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک فوج نہیں بنا سکتے، اتنی طاقت نہیں. عبد المطلب کی اس بات پہ سب متفق ہوئے ہاں کہ ہم لڑیں گے نہیں، اور پہاڑیوں پر بھاگ کر چھپ جائیں گے، ماؤنٹینس پر جا کے چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کیا ہوتا. اور جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے، وہ گھر کا مالک اس کی حفاظت کرے، ہم لوگ اس چکر میں نہیں جائیں گے حفاظت کے اس کی. ٹھیک، اس طرح سے جو ہے قریش نے جو ہے پلان کر لیا. اور اب جو ہے یہاں تک آ کر یہ پہنچ گیا. جب عبد المطلب کو پتا چلا کہ جو ہے ابراہ نے جو ہے اس کے کچھ اونٹوں کو، بکریوں کو، جانوروں کو قبضہ کر لیا، تو عبد المطلب وہاں سے نکلے اور ابراہ سے ملنے گئے. جب ملنے وہاں گئے تو لوگوں نے بتایا کہ قریش کے سردار تھے نا عبد المطلب، ارے قریش کے سردار کعبے کے متولی آ رہے ہیں، قریش کے سردار اور کعبے کے متولی آ رہے ہیں. تو اس نے ایک ٹرانسلیٹر بلایا، کیونکہ یہ حبشی تھا، ایک عربی ٹرانسلیٹر اور حبشی جاننے والا آیا. عبد المطلب چونکہ ایک روابدار شخصیت تھے، یا عربوں کے جو لیڈر تھے، اور دیکھنے کرنے میں بہت خوبصورت بھی تھے، روایتوں میں آتا ہے، اور روابدار شخصیت تھے. ٹھیک، تو وہ آئے، ابراہ نے ان کو اپنے بازو بٹھایا، مطلب تخت پر بٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے یہ نیچے بیٹھ گئے تو ابراہ بھی نیچے آ کر بیٹھ گیا، مطلب اپنے برابر سمجھا اس نے ان کو، یا تو اوپر بٹھایا یا ایک روایت میں آتا ہے نیچے بیٹھے، برابر سمجھا اپنا. کیونکہ اگر بادشاہ کسی کے ساتھ اوپر یا نیچے بیٹھے یا ساتھ بیٹھے، مطلب اس کو برابر سمجھتا. اور ٹرانسلیٹر سے کہا کہ پوچھو کس سلسلے میں آنا ہوا. اب ابراہ کو یہ لگ رہا تھا یہ بولیں گے کعبے کو چھوڑ دو، معاف کر دو، وقت سے غلطی بھی ہمارے نوجوان نے فلاں. عبد المطلب سے پوچھا گیا تو کہا ابراہ سے کہو میرے 200 اونٹ چھوڑ دو. جب کہا گیا ابراہ سے کہ یہ عبد المطلب آئے کہہ رہے 200 اونٹ کا مطالبہ چھوڑ دے، ابراہ بہت غصے میں آیا، بہت غصے میں آیا، اور غصے میں آ کے کہا کہ تم کیسے انسان ہو، مجھے لگا تم آ کر معافی مانگو گے، دعائی دو گے، کعبے کو چھوڑنے کی بات کرو گے، جس سے تمہاری چودراہت ہے، لیڈرشپ باقی ہے، جس سے تم کو مال و دولت ملتی ہے، اور تم اپنے 200 حقیر اونٹوں کے لیے آ کے مجھ سے بات کرتے ہو. تو عبد المطلب نے کہا ہم لوگ تم سے لڑ سکتے ہیں، ہم لوگ تم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ جو جس گھر کا مالک ہے وہ اپنے اس گھر کی حفاظت کرے، تو لہٰذا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کر رہا ہوں، کعبے کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا. یہ جواب سنا تو پھر ابراہ تھوڑا سا خاموش ہوا، ورنہ اسے غصہ آ رہا تھا کہ کیسا دنیا پرست آدمی ہے کہ لیڈرشپ اختیار کی قریش کی، اور سب فائدہ کعبے سے اٹھاتے اور کعبے کو آج بچانے نہیں آ رہے. لیکن جو عبد المطلب نے کہا جو جس گھر کا مالک ہے، ہم نے طے کیا وہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں آیا ہوں، کعبہ کا مالک ہے، رب ہے اللہ ہے، ابراہیم کا رب ہمارا رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے. ابراہ پریشان ہو گیا، وہاں سے وہ نکلا اور ایک مقام پر پہنچا. اگر آپ حج کو گئے ہوں گے تو مینا جو مقام ہے جہاں ٹینٹس لگتے ہیں پورے حاجیوں کے، وہاں ایک علاقہ ہے جس کو آج بھی مارکنگ کر کے رکھی گئی ہے، اور وہاں آپ دیکھیں نہ کوئی رکتا ہے نہ کوئی گاڑی رہتی، رفتار سے لوگ نکل جاتے ہیں، کیونکہ جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں رکنے کا حکم شریعت نے نہیں دیا تھا. وہاں کی چیزیں استعمال کرنا بھی منع ہے، یاد رکھیں، عذابات جہاں آتے ہیں منع ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو وہاں عذاب آیا تھا، تو وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیے گاڑیاں والے بھی رکتے نہیں، صرف یا تو ادھر سے بتائیں گے آپ کو یہاں سے وہاں تک وہ علاقہ ہے، یا تو ادھر سے بولیں گے کہ اس کے پیچھے یہ علاقہ ہے. رکنے کا حکم نہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ عذاب جہاں آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سمود کی بستی سے گزرے تو وہاں ہوا یہ کہ آٹا گوندنے کے لیے سمود کا ایک کنواں تھا، اس سے پانی نکالا گیا، اس سے آٹا گوندا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ عذاب آتا ہے وہاں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہو سکتی. صحابہ نے کہا پھر آٹے کا کیا کریں؟ پانی سے گوند لیا تو کہا اسے اونٹوں کو ڈال دو، لیکن ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو عذاب والی جگہوں پر یہ منع ہے. یہ چیز یہاں بھی لاگو ہوتی ہے کہ جب ہمیں بہت ساری قوموں کے واقعات پتہ چلتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا، ہم وہاں پکنک منانے جاتے، کبھی کو جا کے بیٹھتے کھاتے پیتے، قلعہ تھا پھنس گیا، دب گیا، برباد ہو گیا، ان علاقوں میں بیٹھنے کا، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو وہاں وہ اس مقام تک پہنچا. اب ہوا یہ کہ جب وہ دن آیا جس دن اس نے حملے کا، اگلا دن وہ اس واقعے کے حملے کا کیا، تو قریش پورے بھاگ گئے. ہوا یہ کہ یہ جو ہے نفیل بن حبیب جو دوسرا سردار تھا عربوں کا جس کو اس نے پکڑا تھا، اس نے کیا کیا، اپنی کڑیاں چھڑائی، کسی جنگ کا معاملہ تھا، جنگ کی تیاریاں تھی، اس کو شاید دیکھا نہیں کسی نے، یہ نکل گیا. اور جو محمود ہاتھی تھا اس کے بھاگا اور جا کر اس ہاتھی کان میں کا، ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھ تجھے جس طرف یہ لے جا رہے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ جو ہے عربوں کا، ابراہیم کا رب تھا اور پورے عربوں کا رب ہے، اور ہمارا رب ہے، اور تیرا بھی رب ہے وہ اللہ. کیونکہ قریش یاد رکھیے مشرک تھے، بت پرست تھے، لیکن اللہ کو مانتے، تو ان کا سب سے بڑا رب جو تھا وہ اللہ ہی تھا، سب سے بڑا رب. وہ لات منات عزا وہ تمام چیزیں تھی، وہ بھی تھے ان کی، لیکن وہ کہتے تھے یہ تو خالی وسیلے ہے،
ما نعبدہم، قرآن نے اس چیز کو نقل بھی کیا کہ ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، یہ چیزوں کی، بتوں کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. مطلب وسیلے تھے یہ جتنے بت تھے 360، لیکن سب سے اونچا رب جس کو مانتے تھے وہ کون تھا؟ الہ، جس کو کہتے اللہ، وہ سب سے اوپر. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ رب ہے، اور یہ کہہ کر یہ بھاگ گیا اور عربوں کے ساتھ قریش چڑھ کر پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اب ان کے ساتھ جو ہے کیا ہوتا ہے. انتظار کرنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب یہ ہوا کہ قریش بھی انتظار کرنے لگی کہ اب کعبے کا کیا ہوتا ہے. حالانکہ ایک طرح سے قریش کا کام تھا کہ وہ لڑتے اس کے لیے، لیکن پھر بھی انہوں نے طے کیا کہ رب حفاظت کریں گا. وہ چھپ گئے. چھپنے کے بعد ہوا یوں کہ جب یہ لشکر آگے بڑھنے لگا تو وہ محمود جو ہاتھی تھا، اور وہ لیڈر تھا پورے ہاتھیوں کا، دوسرے ہاتھی بھی نہیں، وہ آگے نہیں بڑھتا اور نہ ہاتھی آگے بڑھتا. پلٹایا جاتا تو پلٹ جاتا. لوگوں نے، سپاہیوں نے مارنا شروع کیا، بھالے مارے. ہاتھی کو آپ نے دیکھا کنٹرول کرنے کے لیے اس کے کان کو ایک نوک دار چیز ہوتی ہے، ایک سیدھا نوک ہوتا ہے اور اس کو ایک گول نوک ہوتی ہے، وہ چبایا جاتا ہے ہلکا ہلکا سر پہ اور کان پہ، اس سے وہ ڈائریکشن لیتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں، جیسے ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ہیلوں کو یا بیل کو، جو میل ہوتا ہے، بل ہوتا ہے کسی بھی نسل کا، وہ چونکہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالتے. گائے بھینس کے گلے میں رسی ہوتی ہے، بل کے ناک میں ڈالتے کیونکہ کھینچیں گا تو ناک ٹوٹ جائیں گے، اور وہ ہمت وہ نہیں کرتا. تو اسی طرح ہاتھی بھی دیکھیے اتنا بڑا لیکن ایک چھوٹی سی نوکیلی چیز سے کنٹرول ہو جاتا. تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے سر میں دھسا دی گئی، اس کے جسم میں دھسائی، پورا خون نکلنے لگا، لیکن ہاتھی کچھ آگے بڑھتا نہیں. آگے جاتا تو جھک جاتا، پیچھے لے جایا جاتا تو بھاگنا شروع کرتا تھا. یمن کی طرف بھاگتا لیکن مکہ کی طرف تو بڑھتا نہیں تھا. اب یہی معاملہ چل رہا تھا، اسی کشمکش میں فوج تھی. ابراہ نے فوج کو حکم دیا کہ تم آگے بڑھ کے جو حملہ کر دو. اتنے میں جو ہے سمندر کی طرف سے، جدھر آج جدہ ہے، جدہ شہر، سمندر کی طرف سے غول در غول چڑیاؤں کی آنے لگی. غول در غول، جس کو ابابیل قرآن نے کہا. ابابیل ان چڑیاؤں کو عربی میں کہتے ہیں جو چڑیاں جھنڈ میں رہتی ہیں، انفرادی. چیل دیکھیے آپ، گدھ دیکھیے، انفرادی رہتے ہوں اور ساتھ رہیں گے تو لڑیں گے صرف. لیکن کچھ چڑیاں جو جھنڈ میں رہتی، کبھی بھی اکیلی نہیں پسند کرتی رہنا، تو ابابیل کہتے. چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو غول میں رہتی ہیں وہ ابابیل آئے، وہ چڑیاں آئیں جن کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بگلوں کے جیسے تھے. کچھ نے کہا نہیں بہت چھوٹی چڑیاں تھیں، اسی لیے وہ ہمارے پاس بھی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہے، اس کو ابابیل کہتے ہیں، جو جھنڈ کے جھنڈ ایسے چھتوں میں بناتی. لیکن وہ عربی والی ابابیل نہیں ہے، عربی میں ابابیل جھنڈ والے چھوڑتے. کسی نے کہا بگلوں کے جیسے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ چڑیاں بغلوں جیسی تھی. بغلے ہوتے ہیں نا وائٹ کلر کے، جو سارا سے بغلے جو ویسی تھی، لیکن ان کے پیر کتوں کے پیر کے جیسے تھے. کچھ روایتوں میں آتا بہت بڑی چونچیں تھی، جسم چھوٹے تھے اور پیر کتوں کے جیسے تھے، اور اپنی چونچ میں ایک کنکر اور اپنے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر اٹھائے ہوئے تھے. بہرحال جو بھی معاملہ تھا، اور وہ جو ہے سمندر کی طرف سے آئے تھے. کچھ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھے تو وہ پیدا کیے گئے تھے سمندر میں فوراً اور بھیجے گئے تھے، یا وہ اللہ عالم کی شاید وہ عام چڑیاں تھیں، اس کو اللہ نے ایسا بنا دیا تھا. جو بھی تھا بہرحال وہ آئی، اور ابابیل کی خصوصیت تھی ان غول کی، وہ چڑیاں تھی، وہ کنکرے ساتھ لائی تھی، ایک منہ میں اور دو پنجوں میں، اور اوپر سے ڈراپ کرنے لگی، نیچے گرانے لگی. جب وہ کنکرے گرنے لگے تو یہ ہونے لگا حالت کہ کنکر جب گرتا اوپر سے اور آ کر لگتا تو جس اعضا پہ لگتا اس کو پار کر کے نکل جاتا. یہ تو وہ کنکر کے تعلق سے آتا ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن نے کہا ارسل علیہم طیرا ابابیل، چڑیاں بھیجی، ترمیم بحجارۃ من سجیل. سجیل کہتے ہیں گرم پکے ہوئے بیکڈ کلے کو کہتے ہیں، گرم جو ہوتا ہے. تو شاید وہ لاوا لے کے آئی تھی، یا اللہ کی طرف سے کوئی اور ایسے قسم کا عذاب تھا جو لے کر خاص طور سے ان کے لیے آئی تھی. اور یہ جب آتی تو گرم ہوتی، اور رفتار اتنی زیادہ تھی کہ جب لگتی تو وہ نکل جاتی، جس کو ہم کہیں گے گولی کی جیسی رفتار سے. گولی کو کیا ہوتا ہے ہماری، لیکن گولی بھی اتنی رفتار سے نہیں آتی، کوئی آنکھ میں اٹک جاتی ہے آ کر. پتلے حصوں سے تو نکل جائیں گی، ہتھیلی سے تو نکل جائیں گولی، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اس جو ہے سینے پہ مارے تو پیچھے سے نکل سکے، اٹک جاتی، کہیں نقصان پہنچاتی ہے کہ اٹک جاتی. وہ اتنے خطرناک پتھر تھے، گویا وہ ایک گولی کی رفتار بھی رکھتے تھے، اور ان میں گرمی اتنی تھی کہ وہ چیزوں کو جب ہی پگھلا کر نکل رہے تھے تو جا کر نکلنے لگی وہ پتھر. وہ جب پتھر برسانے لگی، وہ پتھر گرے آئے اور گھستے، سر سے گھستے تو تھوڑی سے نکل رہے. ایک روایت میں آتا ہے کچھ لوگ جو عرب کے جب موجود تھے وہ گواہی دینے لگے کہ اگر سر میں دھستا تو پورے پیٹ کو اور پیٹ کو چیر کے پیروں میں سے نیچے نکل جاتا، اتنی خطرناک. اب جب یہ پتھر برسنے لگے تو وہ فوج جو اسٹینڈنگ آرمی تھی، اور آرمی بہت ترتیب میں چلتی، وہ ترتیب بگڑنے لگی. اسی کو اللہ نے کہا
فجعلہم کعصف مأکول، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے جیسے۔ اور جیسا ایک کھیت ہوتا ہے، ارینج آرڈر میں جھاڑ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک جنگلی جانور گھستے ہیں، گھس کر کیسے بھی کھا کے جاتے ہیں، تو پورا اب گرے ہوئے بھٹے گر گئے، پورے جھاڑ، کچھ لیٹے ہوئے، کچھ کھڑے، کچھ دب گئے، ہے نا۔ ویسا اسٹینڈنگ ایک آرمی تھی جو ایک دم ترتیب میں تھی، ایسا کچرا ہوئی جیسے کہ بھوسا ہوتا ہے نا ہوا چلنے سے یا جانور گھسنے سے، بس اس کا حال یہ ہو گیا، فوج بھاگنے لگی۔ ابرہہ بھی پلٹ کر یمن کی طرف بھاگا، اور روایت میں آتا ہے کہ اکثر لوگ مارے گئے، کچھ لوگ مکے کی طرف بھاگے تو بچ گئے، لیکن جتنے پتھر لگے ان کو لگے، اور کچھ لوگ یمن کی طرف بھاگے ان پر پتھر گرے۔ اور ابرہہ کے تعلق سے آتا ہے وہ یمن جاتا رہا چلتا رہا، اور راستے میں اس کے اعضاء کٹتے رہے، جہاں لگا تھا نا اس کا افیکٹ ایسا ہو رہا تھا کہ اگر لگ کے نکل بھی گیا پتھر تو اعضاء سڑ کے گرنے لگ رہے ہیں، اس کے اعضاء گرتے گئے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے جب وہ صنعا پہنچا، اس کی کیونکہ دارالحکومت صنعا تھی، جو یمن کا دارالحکومت ہے آج بھی، صنعا وہ پہنچا تو اس کے اعضاء جمع کر کر کے لے جا رہے تھے، تو مرا بھی نہیں، چونکہ اللہ کو عبرت شاید دکھانا تھی، زندہ رکھا۔ اور جب وہ یمن پہنچا تو آتا ہے کہ اس کا سینہ پھٹ گیا، چونکہ شاید اس کو پتھر سینے پہ بھی لگیں گے، سینہ پھٹ گیا، اس کا دل نکل کر باہر آ گیا، اور اس کی تب موت آئی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی تھی جیسا ایک پوٹا ہوتا ہے نا، پوٹا سمجھتے ہیں؟ انسان جانور جب کھانا کھاتا ہے جہاں غلاظت جمع ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جا کر، وہ کیسا ہوتا ہے؟ گول، بالکل کوئی شیپ نہیں، تو اس طرح سے اس کا جسم ہو گیا تھا، مطلب پورا غلیظ ہو کے اس کے ہاتھ پر سب جمع کرنا پڑے تھے ایک جگہ لا کر، ٹکڑے ٹکڑے اللہ نے کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نکل کر راستے میں مر گیا، اسے لے جا کر صنعا میں دفنا دیا گیا۔ ایک میں آتا ہے کہ وہاں تک پہنچا اور اس پتھروں کا اثر ایسا تھا کہ جسم کے اعضاء جہاں لگی وہ ابل ابل کے سب چیزیں نکل رہی تھی، اعضاء پھٹ رہے تھے، اور وہ صنعا جا کر اس کو بھی موت آ گئی، اور لوگوں نے اس کا عبرتناک انجام دیکھا، جس نے اللہ کے گھر کی طرف آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور اس کو ہٹا کر اپنے مقام پر ایک دوسرا کعبہ بنانے کی، رب کا گھر بنانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے انہیں ذلیل نہیں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے ہمارے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اور اس گھر کے متولی قریش اور کعبے والے جو ہے قریش کے لوگ تھے۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیاں کی جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکریاں برساتے جو گرم ہوتی اور تیز رفتار سے گرتی، جب گرتی تو جسموں کو پھاڑ دیتی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، اور کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے جیسا، ایک ایسے میدان کے جیسا جس میں اناج اگایا گیا، جھاڑ لگائے گئے، لیکن اس میں جانوروں کا ریوڑ گزرا جس نے پورے اس بھوسے کو برباد کر دیا، اس طرح سے۔ یا پھر جھاڑ کھانے کے بعد جو کچرا بچ جاتا ہے اسے بھوسا کہتے ہیں، بھوسے کے مانند، اور بھوسا سب سے آخری چوتھائی ہوتی ہے ہر چیز کے نا، لکڑی کاٹتے ہیں اسے بھوسا نکالتا، سب سے کم کاسٹ رہتا، سب سے پھینکنے کی چیز رہتی، بھوسا لیسٹ کام آتا ہے، سب سے بیکار چیز ہوتی ہے نا، لیسٹ یوزفل پروڈکٹ ہے وہ، تو کہا کر دیا ان کو بیکار بھوسے جیسا، آئے تو تھے فوج بنا کر، گئے تو تھے بیکار ہو گئے، کچھ کام کی فوج نہ رہی۔ اس حالت میں اللہ رب العزت نے